الحمدللہ سب قرآن دے منن والے ہیں حدیث دے منن والے ہیں تو قرآن دے منکر نہیں حدیث دے منکر ہے توجہ کر یہ حدیث بخاری دے اندر موجود ہے مسلم دے اندر موجود ہے امی عائشہ صدیقہ فرما دیے کہ تو بھی مضبوط بندہ کون چاہیے دیکھو جڑا آگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وفات آ گئی تو اللہ کے پیغمبر کی وفات منے سے ہاں عائشہ صدیقہ جن کے نبی پاک ہر سال اعتکاف کرتے رہتے حتی توفا اللہ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر موت آ گئی کہ تو ہے جو کوئی نہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر موت کوئی نہیں آتی وہ تو روح کے اندر سکڑ گئی سارے وجود جو روح کٹھی ہو گئے تو دل جمع ہو گئی تو لہذا اللہ کے پیغمبر فوت نہیں ہوئی توجہ کرو گل سمجھ آتی پئی امی عائشہ دی گل میں نے سنی ہے بے ایمان گلاں دی میں نے سنی اے عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حتیٰ توفا اللہ حتیٰ کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر کٹھی صحابہ کرام دے سامنے اخرجت الینا عائشہ تو کسان ملبدہ چادر دکھائیے اللہ دے پیغمبر دی ازواج نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فرمایا وقالت فی ھذا نزح روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسلمان دی جماعت یہ چادر ہے جس چادر کے اندر محمد رسول اللہ دا وجود مقدس موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر دے وجود مقدس دے جو روح مبارک نکالیا گیا ہے نزح روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نہیں حدیث آئی ہے امی عائشہ صدیقہ نقل کر رہی ہے کہ رسول پاک دی روح مبارک محمد رسول اللہ کے جسم اندر جو نکل گئی ہے تو آدھا نکلی کوئی نہیں موت نہیں رسول پاک دے روح اندر سکڑ گئی ہے عائشہ صدیقہ کو میں نے سو جائے سمار بھی کو میں نے سو جائے ہاں بولو بلندے کیوں نہیں یہ میں غلط گل کروں میرا گریبان پکڑو یہ کوئی بندے نو کوئی مولوی میں اطلاع ہے تو بے شک آپ کے سرنال اس مسئلے ہوتے کیا کریں انشاءاللہ عزیز تاریخ گواہ ہے آج تک کوئی مسئلے ہوتے کہیں جماعت کا کوئی مناظر یا عالم آگے ساڑھے کوئی مسئلے کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکیا انشاءاللہ عزیز تا قیامت تک کہیں دے اندر جرت نہیں جو اہل قرآن کے حدیث کے مطابق چلن والے اہل حق لوگوں کو آگے جھوٹا کر کے دکھائے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا توجہ کرو عائشہ صدیقہ فرما دیا اللہ کے پیغمبر میرے سینے دے نال تیگ لا کے بیٹھے آنا بین حاکنتی و ساکنتی حدیث ہے بین حاکنتی و ساکنتی اللہ دے پیغمبر دا سر مبارک میری ٹھوڑی تے میرے سینے دے درمیان تے رسول پاک دی روح مبارک وجود چن نکل گئی تے بے روایت درد ہے بین سحری و نہری میرے سینے تے میری ٹھوڑی دے درمیان سر مبارک اللہ دے پیغمبر دا رسول پاک دی روح مبارک پرواز کر گئی ہے روح مبارک نکل گئی ہے جڑے روح نکلی ہے عائشہ صدیقہ فرما دینا اس لئے ہو جئی خوشبو محسوس ہوئی میں ہو جئی خوشبو آج تک کوئی نہیں سنگی جڑی خوشبو رسول پاک دی وفات دے وقت میں کوئی محسوس نہیں ہے تو میں سنگی تاکہ حدیث پاک دے اندر آندے اللہ دے پیغمبر سے لے اپنی شہادت دی انگلی تے جو کھڑی کر کے جو کیتی ہوئی ہے تاجر روح نکلی حدیث پاک دے اندر آندے مالت
اللہ دے پیغمبر دا والا ہاتھ مبارک بھی اتے کھڑا نہیں ہو سکیا بلکہ ہاتھ بھی تلے آ گیا ہے رسول پاک دی روح نکلیے ہاتھ کھڑا نہیں ہو سکیا تلے آ گیا حدیث بھی دسے دیے تیری آدھے کوئی نہ بیا زندگی ہرنا تیوال قبر دے اندر نمازیں پڑھ دینا اللہ دا قرآن تا جائے انکا میتون و انہم میتون قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر کو دینا بخاری دے اندر حدیث موجود ہے رسول پاک فرماتے صحابہ کرام اِنَّا عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ مَا بَيْنَ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَ مَا عِندَ اللہ نے اپنے ایک بندے نے اختیار دیتا ہے جو دنیا دے اندر رہنا چاہتا ہے یا آخرت دے اندر آنا چاہتا ہے میرے کول اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں فاخْتَارَ مَا عِندَ اللَّهِ اس بندے نے اللہ دے آجنا پسند کیتا ہے صدیق اکبر رومن پائے گانڈائی مبارک تر ہو گئی ہے صحابہ کرام کھن لگے نا یار کی ہو جیاں بندہ بھولا بندہ رسول پاک تک کہتی گل پہ کرنن تے رومن لگ گئے صدیق اکبر نے فرمایا ہے یار تس اللہ دے پیغمبر دی گل سمجھی کوئی نہیں وہ بندہ کون ہے اس بندے نے اللہ نے اختیار دیتا ہے جو دنیا تے اتر آنا چاہتا ہے یا میرے کول آنا چاہتا ہے وہ اور کوئی بندہ کوئی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ انہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے جو میرے کول آنا چاہتا ہے یا دنیا تے اتر آنا چاہتا ہے کہ رسول پاک نے فاختار ما عند اللہ دے گواہ دے اندر بدنا پسند کیتا ہے وہ موقع یاد کر اتنا وقت کوئی نہیں جو میں تفصیل نال دنوں قرآن دے حدیث دے سارے دلائل سمجھاواں تے بیان کراں اس مسئلے دے ہوتے اتنا دلائل دی فرمائے جو اتنا کثیر دلائل قرآن تے حدیث دے اتنا وقت کوئی نہیں جڑے صورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جڑے صورت نازل ہوئی ہے حدیث پاک کے تران دے اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اپنے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیائے اپنے قریب کی دعا رسول اللہ فاطمہ تو قال نعیت الی نفسی اللہ دے پیغمبر نے فاطمہ نو اپنے قریب کیتا ہے قریب کر کے دیکھے ہن میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے ہن تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے فقط حضرت فاطمہ رومن لگ گئے نا جو بابے دی موت دا وقت قریب آ گیا تے ہن تاں جدا پیا ہوندا بابا ساڈے کول جڑے رومن لگے نا اللہ دے پیغمبر فرماتے قال لا تبكي فإنك أول أهل لاحقكم بي فضحكت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے او میری بیٹی فاطمہ رو کوئی نہ کیوں جڑے میں تواڈے کول جدا ہو گئی ہوں میرے تے
تو فاطمہ آگے میرے نال ملاقات کرے سے مل سے مسئلہ سمجھائے اللہ نے پیغمبر فوت ہو گئے نو موت آ گئی ہے رسول پاک دی موت تے حتا کیول صدیق اکبر یادنا تبتا حیا و میتا اے اللہ دے پیغمبر جی جے تسا زندہ نہ تہاڈی زندگی پاکی ذات اعلی تے پاک کمال ہے جے ہن تہاڈے تے موت آ گئی ہے تو تہاڈی موت وی پاکیزہ تے اعلی تے با کمال موت ہے اللہ دے پیغمبر دی وفات بعد ول 5.5 مہینے یا 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ فوت ہو گئے نا اللہ دے پیغمبر فرما کے گئے نا اے فاطمہ سب تو پہلے تو آ کے میں محمد نو مل سے جڑے فاطمہ فوت ہوئی ہے فاطمہ دی قبر جنت البقیع دے اندر بنائی گئی ہے یعنی مسلماناں دا جڑا عام قبرستان ہے مدینے دے اندر او دے وچ فاطمہ دی قبر بنائی گئی ہے تے رسول پاک دی قبر مسجد نبوی دے نال حجرہ عائشہ دے اندر ورنہ آپس دے اندر ملے تا کوئی نہیں کیوں جو حضرت فاطمہ دی قبر تا اٹھے جنت البقیع دے اندر رسول پاک دی قبر مبارک حجرہ عائشہ دے اندر اے دسو جو ملاقات کتنا ہوئی ہے ہاں ملیے کتنا رسول پاک نے فرمایا تو آگے میں مل ہے یہ سے قبر دے اندر زندہ اللہ دے پیغمبر دولتا چاہیدائی جو حضرت فاطمہ دی میت نو رسول پاک دی قبر دے نال دفن کی تونیا تاکہ ملاقات ہویا معلوم ہو گیا حدیث میں مسئلہ سمجھا دیتا ہے ملاقات جنت دے اندر ہوئی ہے جتھا رسول پاک دی روح تشریف فرما ہے فاطمہ دی روح ون کے رسول پاک دی روح دے نال ملاقات کیتی ہے حدیث سچی ہے مگر یہ عقیدہ رکھن والا جھوٹا تے غلط تے حدیث دا منکر ہے پر کچھ بندے ہو جائیں جڑے حدیث دا خود انکار کریں دن قرآن دا خود انکار کریں دن تے ول فتوی ساڈے ہوتے جو اے جدوڑی ہیں اے فلانے ہیں اے گستاخ رسول ہیں اے بیتا دنوا جو فتوہ لا تیرا فتوہ عائشہ صدیقہ دے ہوتے لگتا ہے جو فتوہ لا قرآن محمد رسول اللہ نو بیتا دے تیرا فتوہ قرآن دے ہوتے لگتا ہے کہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے اللہ نے نازل کیتا ہے کہ خود اللہ نے قرآن دے اندر محمد رسول اللہ نو بیتا کیا ہے ول تیرا ایک گستاخ رسول دا فتوہ خود معاذ اللہ دے ہوتے لگتا ہے تیرا یہ فتوہ صدیق اکبر دے ہوتے لگتا ہے صحابہ کرام دے ہوتے لگتا ہے تیرا یہ عقیدہ رکھی وجہ ہے جو سارے انبیاء زندہ نبی پاک بھی موت ہوا زندہ قرآن آتا ہے میتن حدیث آتی ہے میتن عائشہ صدیقہ آتی ہے اتقاف کرے دے آنا مگر جو فوت ہو گئے نا والاتقاف کوئی نہ کرے دے آنا کیوں جو عبادت موت تک ہوندی ہے موت بعد والی عبادت کوئی نہیں اللہ دا قرآن آتا ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے میرا پیغمبر عبادت کیتی رکھو حتیٰ کہ موت تک عبادت یأتیک الیقین یقین کا معنی موت تمام مفسرین نے اتھا یقین کا معنی موت کیتا ہے موت تک عبادت اس وقت اللہ دے پیغمبر فرما دینا اذا مات الانسان انقطع عملہ جڑے بندہ مر ویندا ہے تو دے سارے عمل موک ویندے ختم ہو ویندے اس وقت حدیث دے قرآن جو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے جو جڑا بندہ مر ونجے چاہے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے یا کوئی چھوٹا بڑا ہے موت تو بعد ولو دنیا لی زندگی نال دنیا لی قبر دے اندر زندہ
کوئی نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھو نہیں پروالے پہلے بھی سن چکے ہو, بڑے بڑے علماء سن چکے ہو, مگر یہ مسئلہ قرآن و حدیث دا مسلم مسئلہ ہے. اپنے پلے بد گنو کہ انبیاء ہیں یا غیر انبیاء ہیں, جڑے ویلے موت آنے موت تو بعد والے سو دنیا نے قبر دے کر زندگی کوئی کہ موت کے بعد روح نہیں آتی. اللہ دا قرآن ہے اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. جڑے موت دا فیصلہ اللہ کرے ہے, چاہے وہ نبی ہے, چاہے ولی ہے, چاہے عام انسان ہے. علماء جانتے ہیں الانفس الف لام داخل ہے, اگر الانفس جمع ہے, جمع معرف باللام, اے عربی گرامر دا قانون تو اصول ہے. جتھا جمع معرف باللام ہوئے اودے اندر اتنا امور ہوتا ہے کہ اودے اندر ہر شے داخل ہوتی ہے. اودے اندر انبیاء بھی داخل ہیں, صلحاء بھی داخل ہیں, اولیاء اللہ بھی داخل ہیں, عام بندہ بھی داخل ہے. جڑے لے کہیں جاتے موت کا فیصلہ ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے یوم سے کسرا کے رو کے واپس نہیں آوان لیندے. اول لاما فتوہ کہ کچھ لوگ خام کھادا چڑھدن کے آکے حال لے یہ مسئلہ بیان کریں. یہ مجبوری ہے سانی او عناصر کان کھول کے اپنا سن گنن جڑے چاہدن کے لوگ آلے حق لوگ مسئلہ بیان کرنا چھوڑے. سماع حیات یہ مسئلہ توحید یہ نہیں ہو سکتا. میں کر مناؤں نہ کچھ ہونا چاہنا. جتنا بھی کوئی اپنی پاور یا اپنے مال دے نشے دے اندر اس وقت دعوے جیسا اپنے دبدبے تے روگ نال مسئلہ بند کرانے سو نہیں ہو سکتا. ہے تاریخ دے اندر ہی کوئی نہیں. اشاعت توحید و سنت دا ایک کارکن چھوٹے تو چھوٹا اور ادنا تو ادنا کارکن جب تک کوئی وجود دے اندر ہون دا آخری قطرہ ہے وہ صدا بلند کرتے رہے سی آتا رہے سی کہ مشکل کشا حاجت روا کلا اللہ ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے, نہ حاجت روا ہے, نہ کوئی عالم الغیب ہے, نہ کوئی متصرف فی الامور ہے, نہ کوئی سنن والا ہے, نہ کوئی جان والا ہے, نہ کوئی مردہ سنتا ہے, نہ کوئی زندہ سنتا ہے. نہ فوق الاسباب سنن کے جان والا صرف کرنا ہے تو ہے. انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی بندے میں اعتراض ہے تو آگے سرنال گل کرے, دلائل چھوٹا کرے, میں اپنی پوری جماعت سمجھ جو مذہب کو من کرے سکتے. ورنہ ایک ہے جب تک مسئلہ سماع حیات بیان نہ کی تو یاد رکھ لو اس وقت تک اللہ دی توحید کا حق کی ادا نہیں. خبردار مطلب کوئی اپنے ذہن کے اندر سمجھا ہوئے کہ علم ہو ویسے جو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اتنا انشاءاللہ العزیز قرآن کے حدیث کا بیان ہو سکتا. جہاں اللہ صحیح طور سے قرآن سنت کے مطابق عمل